السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج گجرات میں بلدیاتی اداروں کے انتخاب کے لیے 6 میونسپل کارپوریشنز احمد آباد، راجکوٹ، وڈودرا، سورت، بھاونگر اور جام نگر میں ووٹنگ جاری ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور گجرات کے سی ایم وجے روپانی بھی شہری انتخابات میں ووٹ ڈال رہے ہیں۔ اس انتخاب میں بی جے پی اور کانگریس کے ساتھ ساتھ عام آدمی پارٹی اور AIMIM بھی میدان میں ہیں۔ گجرات کے شہری انتخابات کے لیے احمد آباد، وڈودرا، راجکوٹ، جام نگر میں صبح 9:30 بجے تک 9% پولنگ ہو چکی ہے، جبکہ بھاونگر، سورت میں 8% پولنگ ریکارڈ کی گئی ہے۔ کورونا کے بعد کے اس دور میں بھی گجرات میں بلدیاتی انتخابات کے لیے عوام کا ہجوم دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لوگ لائن میں کھڑے ہو کر وہ اپنا حق رائے دہی سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرسودہ قوانین منسوخ کرنے اور ہندوستان میں تجارت کو آسان بنانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ معاشی ترقی کو تیز کرنے کے لیے مرکز اور ریاستوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل کی 6ٹی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ خانگی شعبے کو حکومت کے آتم نربھر پروگرام کا حصہ بننے کے لیے مکمل موقع دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب ریاست اور مرکزی حکومت نے کورونا وائرس کی وبا کے دوران مل کر کام کیا تھا، پورا ملک کامیاب ہوا۔ تعاون پر مبنی وفاقیت ملک کی ترقی کی بنیاد ہے اور آج کا اجلاس اسے مزید بامقصد بنانے اور تعاون پر مبنی مسابقت کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ مودی نے کہا کہ نہ صرف ریاستوں بلکہ اضلاع کی جانب سے بھی تعاون پر مبنی وفاقیت پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ماحولیاتی کارکن دیشا روی کے وکیل نے دہلی کی ایک عدالت کو بتایا ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کسان احتجاج سے متعلق ٹول کٹ 26 جنوری کے تشدد کے لیے ذمہ دار ہیں۔ عدالت نے دیشا کی درخواست ضمانت پر اپنا حکم منگل تک کے لیے محفوظ کیا۔ دیشا روی نے اپنے وکیل کے ذریعے ہفتے کو بتایا کہ اگر دنیا بھر میں کسان احتجاج کو نمایاں کرنا غداری ہے تو مجھے جیل میں ہی رہنا چاہیے۔ دیشا روی کے وکیل نے عدالت میں اپنے دلائل پیش کیے، جبکہ دہلی پولیس نے ان کی درخواست ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ ان افراد کے ساتھ ٹول کٹ تیار کر رہی تھی جو خالصتان کے حامی ہیں اور ہندوستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک عالمی سازش میں شامل ہیں۔ نیز یہ لوگ کسان احتجاج کی آڑ میں ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کیرالہ، مہاراشٹر، پنجاب، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں کووڈ-19 کے روزانہ کیسوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 7 دنوں میں چھتیس گڑھ میں روزانہ سرگرم نئے کیسوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 259 نئے کیسز پائے گئے ہیں۔ کیرالہ میں بھی روزانہ کیسز میں گزشتہ ایک ہفتے سے اضافہ ہو رہا ہے۔ مہاراشٹر میں بھی روزانہ کیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہفتے کو ملک میں سب سے زیادہ کیس ریکارڈ کیے گئے۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مہاراشٹر میں 6112 نئے کیسز درج کیے گئے۔ مہاراشٹر کی طرح پنجاب میں بھی گزشتہ 7 دنوں میں کیسوں میں اضافہ ہوا ہے۔ گاندھی خاندان میں الگ تھلگ کیے گئے کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد آہستہ آہستہ BJP کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ وزارت اقلیتی امور کے زیر اہتمام مشاعرے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے آج غلام نبی آزاد کا انتہائی خوش و خرم کے ساتھ سرخ قالین پر استقبال کیا۔ امبیڈکر انٹرنیشنل سینٹر پر جہاں مشاعرے کا اہتمام کیا گیا تھا، ہر طرف غلام نبی آزاد کے عظیم الشان بینرز اور پوسٹرز لگائے گئے تھے۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی اور جتیندر سنگھ نے مشاعرے میں آمد کے ساتھ ہی غلام نبی آزاد کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر کے راجیہ سبھا میں میعاد ختم ہونے پر وداعی خطاب کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے انتہائی جذباتی انداز میں آنسو بہاتے ہوئے غلام نبی آزاد کی بھرپور تعریف کی تھی۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ مشاعرے کے موقع پر مودی نے غلام نبی آزاد کی زبردست ستائش کی۔ راہل گاندھی کے کیمپ میں غلام نبی آزاد کو باغی کانگریسیوں کا لیڈر تصور کیا جا رہا ہے۔ راجیہ سبھا میں دوسری میعاد کے لیے منتخب نہ کیے جانے پر غلام نبی آزاد اعلیٰ کمان پر ناراض دکھ رہے ہیں۔ راجیہ سبھا میں ان کے جانشین کے طور پر ملکارجن کھڑگے کو نامزد کیا گیا، جو گاندھی خاندان کے نہایت قریب وفادار سمجھے جاتے ہیں۔ مودی حکومت کے کسی پروگرام میں کانگریس لیڈرز کے پوسٹر چسپاں کیا جانا اپنے آپ میں ایک منفرد واقعہ ہے۔ کانگریس نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھتے ہوئے اضافے کے خلاف بطور احتجاج کئی مقامات پر ریلیاں نکالی اور بند منایا۔ انڈین یوتھ کانگریس نے دہلی میں شاستری بھون پر احتجاج کیا۔ انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے بڑھتے دام کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وزیر پیٹرولیم دھرمیندر پردھان کا استعفے کا مطالبہ کیا۔ IVC میڈیا انچارج راہل راؤ نے کہا کہ یوتھ کانگریس کے کئی کارکنوں بشمول اس کے صدر سرینیواس کو پکڑ کر مختلف پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ سرینیواس نے کہا کہ BJP کے جو قائدین سابق میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر احتجاج کرتے تھے، وہ آج خاموش تماشائی ہے۔ پیٹرول کے دام ملک کے کئی حصوں میں 100 روپے فی لیٹر ہو گئے ہیں اور مودی حکومت عوام کو راحت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ وزیر پیٹرولیم کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ دہلی کی عدالت نے آج پولیس کو ہدایت دی کہ وہ 35 غیر ملکی تبلیغی کارکنوں کے پاسپورٹ جاری کرے، جنہیں گزشتہ سال دسمبر میں ایک کیس میں پہلے ہی بری کیا جا چکا ہے۔
چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ ارون کمار گاگ نے کہا کہ تمام غیر ملکیوں کو پہلے ہی عدالت نے بری کر دیا ہے اور پولیس نے اس حکم کو تاحال چیلنج نہیں کیا ہے، نہ ہی نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ خیال رہے کہ دہلی پولیس نے کووڈ-19 وبا کے تناظر میں حکومت کی رہنمانہ ہدایت کی خلاف ورزی اور غفلت کا الزام عائد کرتے ہوئے تبلیغی جماعت کے غیر ملکی کارکنوں پر فرض جرم عائد کیا تھا۔ جموں کشمیر میں عسکریت پسندی کے واقعات میں 3 پولیس والوں کی ہلاکت کے ایک دن بعد PDP صدر محبوبہ مفتی نے مرکز سے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں، وہ مقامی لوگوں کو بھی ساتھ لے تاکہ مرکزی زیر انتظام علاقے میں کوئی تشدد نہ ہو۔ PDP صدر نے کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے لوگری پورہ ایش مقام کا دورہ کیا تاکہ جموں کشمیر پولیس کانسٹیبل سہیل احمد کے غمزدہ خاندان سے اظہار تعزیت کیا جائے، جو جمعے کے دن شری نگر میں عسکریت پسند حملے میں ہلاک ہوا تھا۔ دورے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ مرکز کو پاکستان اور جموں کشمیر کے عوام سے بات چیت کرنی چاہیے۔ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جموں کشمیر کے عوام، پولیس والے اور نوجوان کب تک اپنی جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے۔ مسئلہ کشمیر بہت بڑا مسئلہ ہے جسے حل کر دینا چاہیے تاکہ جموں کشمیر میں خون خرابہ رک جائے اور عوام امن، چین و سکون سے رہنے لگیں۔ سابق چیف منسٹر جموں کشمیر نے کہا کہ BJP حکومت کو سوچنا چاہیے اور مذاکرات کا عمل شروع کر دینا چاہیے تاکہ خون خرابہ رک جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے قبرستان بھر چکے ہیں۔ PDP سربراہ نے کہا کہ بات چیت کا عمل شروع ہونا چاہیے، چاہے وہ یہاں کے لوگوں سے ہو یا پاکستان سے۔ کسانوں کے احتجاج کو اب 3 ماہ مکمل ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک انہیں اپنے مطالبات کو منوانے میں کامیابی نہیں ملی۔ کسان قائدین کا اصرار ہے کہ وہ 3 متنازع زرعی قوانین کو منسوخ کروا کر ہی گھروں کو لوٹیں گے، چنانچہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رسم اور شادیاں تک احتجاج کے مقام پر منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کسان قائدین نے کہا کہ غازی پور بارڈر پر میڈیا سینٹر میں 2 مارچ کو رسم کی ایک تقریب منعقد کی جائے گی۔ بھارتی کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیٹ نے میڈیا کو بتایا کہ احتجاج کا احاطہ کرنے کے لیے میڈیا کے نمائندوں کے لیے ایک میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے، لیکن اب یہاں رسم اور شادی کی تقاریب وغیرہ بھی منعقد کی جائے گی۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کو شدید مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ صارفین کو راحت دلانے کے لیے مرکز اور ریاستی حکومتوں کو بات کرنی چاہیے۔ نرملا سیتارمن نے پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر کہا کہ یہ ایک شدید مسئلہ ہے اور قیمتوں میں کمی کے علاوہ کوئی بھی جواب عوام کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ ترنمول کانگریس نے BJP اور اس کے لیڈروں کو باہری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بنگال کے عوام کو اپنی بیٹی چاہیے کا نعرہ دیا ہے۔ ممتا بنرجی کی تصویر کے ساتھ کولکاتہ شہر اور دیگر علاقوں میں یہ ہورڈنگز لگائے گئے ہیں۔ اس ہورڈنگز کا ترنمول کانگریس نے اپنے دفتر میں باضابطہ لانچ کیا ہے۔ ترنمول کے سیکریٹری جنرل پارتھو چٹرجی نے کہا کہ ریاست کے عوام اپنی ہی بیٹی چاہتے ہیں، جو گزشتہ کئی سالوں سے ان کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ان کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ بیرونی افراد بنگال میں آ کر بنگال میں امن و امان کو نقصان پہنچائے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کے متعدد سفارتکار اور اعلیٰ عہدیداروں کا ایک وفد تل ابیب پہنچا ہے۔ وفد کی آمد کا مقصد سفارت خانے کے قیام کے لیے جگہ کا تعین کرنا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 6 اماراتی عہدیدار اور سفارتکار خصوصی طیارے پر گزشتہ روز تل ابیب پہنچے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اماراتی سفارتکاروں کو تل ابیب میں مختلف املاک دکھائی گئیں جنہیں UAE سفارت خانے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کویت میں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ نئے اقدامات کے ساتھ اتوار سے غیر ملکیوں کو ملک میں داخلے کی اجازت دے گا۔ کویت میں شہری ہوا بازی کی انتظامیہ کے مطابق کورونا سے شدید متاثرہ ممالک سے براہ راست پروازوں کے ذریعے آنے والے افراد 14 روز کے لیے ایک مقامی ہوٹل میں کوارنٹائن میں رہنے کے پابند ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے کویت مسافر کی ویب سائٹ کے ذریعے اندراج ہوگا۔ ہوٹل میں قیام کے اخراجات مسافر کو خود ادا کرنا ہوں گے۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور و دعوت رہنمائی نے سعودی عرب کے 5 علاقوں میں 6 نمازیوں کے کورونا وائرس میں مبتلا پائے جانے پر مزید 6 مساجد عارضی طور پر بند کی ہے۔ میڈیا کے مطابق وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ 12 روز کے دوران 96 مساجد بند کی جا چکی ہے۔ ان میں سے 87 کو سینیٹائزنگ کی کارروائی اور حفظان صحت کے ضوابط پر عمل درآمد مکمل ہونے پر کھول دیا گیا۔ وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مملکت بھر میں وزارت کے انسپیکٹرز تمام مساجد کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے عوام اور خاص طور پر نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ صحت مندانہ طرز زندگی اختیار کریں اور آرام پسند زندگی سے گریز کریں۔ کہا کہ اس کے علاوہ نوجوانوں کو جنک فوڈ سے گریز کریں کیونکہ ملک میں خاموش بیماریاں پھیل رہی ہے۔ مرکز برائے DNA فنگر پرنٹ و ڈائگنوسٹکس کے دورے کے موقع پر سائنسدانوں سے خطاب کرتے ہوئے وینکیا نائیڈو نے کہا کہ چند سال قبل عالمی تنظیم صحت کے ڈیٹا سے پتہ چلا کہ ہندوستان میں ہونے والی اموات کی 61% اموات خاموش بیماریوں جیسے امراض قلب، ذیابیطس اور کینسر سے ہوتی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ نے آرگینک فارمنگ کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ ہمیں اپنی روایتی غذائی عادت کو اختیار کرنا چاہیے اور پروٹین والی غذاؤں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ صحت بہتر رہ سکے۔
टीआरएस रुकन असेंबली डी नागेंद्र ने आईपीएल हर राज्य में हैदराबादी क्रिकेट खिलाड़ियों से नाइंसाफी पर सख्त बरहमी का इजहार किया और मुकामी इदारों के खिलाड़ियों को सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में शामिल न करने पर जारिया सीजन के इनेकाद में रुकावटें पैदा करने का इंतबाह किया। इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान व सदर हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन मोहम्मद अजहरुद्दीन की तशवीश के बाद असेंबली हल्के खैरताबाद के टीआरएस के रुकन असेंबली डी नागेंद्र ने भी हैदराबादी मुकामी क्रिकेट खिलाड़ियों से हुई नाइंसाफी पर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद है, जिन्हें सिर्फ एक मौका फराहम करने की ज़रूरत है। मौका फराहम करने पर वो अपने जौहर दिखाते हैं, जिसकी ताज़ा मिसाल मोहम्मद सिराज हैं। लेकिन सनराइजर हैदराबाद ने एक भी मुकामी खिलाड़ी को आईपीएल के हर राज्य में नहीं खरीदा है। टीम का नाम हैदराबाद है, मगर हैदराबाद का एक भी खिलाड़ी टीम में मौजूद नहीं है, जिसकी वो सख्त मजम्मत करते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नवमुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी और एम श्रीलता पीर से अपनी नई जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। इस सिलसिले में पीर को सुबह 9:30 बजे तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें विजय लक्ष्मी और श्रीलता अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगी। इससे कबल खुसूसी पूजा की जाएगी। नवमुंतखब मेयर विजय लक्ष्मी ने बताया कि आज उन्होंने साबिका मेयर बी राम मोहन से मुलाकात करके जायजा हासिल करने की तकरीब में इन्हें मदऊ किया है। इम्कान है कि साबिक मेयर और डिप्टी मेयर व दीगर तकरीब में शिरकत करेंगे। पहले से परेशान अवाम पर दूध की शक्ल में मजीद माली बोझ का इजाफा होने जा रहा है। डेयरी इदारों की जानिब से दूध की कीमतों में फी लीटर इजाफा करने का संजीदगी से जायजा लिया जा रहा है। कोरोना बहरान लॉकडाउन के बाद हर शोबे माली बहरान का शिकार हो चुके हैं। अवाम का माहाना घरेलू बजट पूरी तरह उथल पुथल हो चुका है। आम सरगर्मियां बहाल होने के बाद अवाम अभी माली बहरान से निकलने की कोशिश ही कर रहे थे कि इन पर पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे ने इनकी कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में गुज़िश्ता 12 दिन से मुसलसिल इजाफा हो रहा है। 2 माह के दौरान पकवान गैस की कीमतों में 200 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो गया है, जिससे अशियाए मोहताज में ज़बरदस्त इजाफा हो गया। हर अशिया की कीमत हफ्ते में एक बार तब्दील हो रही है। गरीब व मुतवस्सित तबक़ात कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। वहीं डेयरी इदारों की जानिब से दूध की कीमतों में इजाफे का जायजा लिया जा रहा है। डेयरी इदारों के इंतजामिया का कहना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोज़ाना इजाफे से ट्रांसपोर्ट के चार्जेस में इजाफा हो रहा है। तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए दूध की कीमतों में इजाफे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चारमीनार और इसके अतराफ गैर कानूनी कब्जे और इन्हें बर्खास्त करने से मुतालिक मौजू पर हेरिटेज जहदकारों में काफ़ी मुबाहस हुई है। ऐसे इतलात हैं कि इन स्ट्रक्चर्स ही की वजह तारीखी यादगार इमारत चारमीनार, जो हैदराबाद की एक अलामत है, बावकार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट फहरिस्त में शामिल होने का मौका खो दिया है। एक आरटीआई दरख्वास्त में यह वजाहत तलब की गई है कि आया चारमीनार के पास भाग्यलक्ष्मी मंदिर और छिल्ला कानूनी स्ट्रक्चर्स है या नहीं। आरटीआई में सवाल किया गया कि इस मंदिर और छिल्ले को कब तामीर किया गया और आया इन स्ट्रक्चर्स को आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से तस्लीम करने के साथ कानूनी बनाया गया है या नहीं। एएसआई एक अहम सरकारी इदारा है जो यादगार इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। इसके हैदराबाद सर्कल में गोलकुंडा किला और चारमीनार इसकी फहरिस्त में शामिल हैं। जवाब में एएसआई ने तहरीर किया कि चारमीनार के जुनूब मशरक़ी मीनार से मुत्तसिल भाग्यलक्ष्मी मंदिर का वजूद हैदराबाद को हुकूमत हिंद की जानिब से हासिल करने के बाद हुआ है। चारमीनार मुत्तसिल छिल्ले के बारे में इस दफ्तर में कोई रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं है। इस जवाब से इन दोनों स्ट्रक्चर्स के कानूनी होने के मसले पर काफ़ी रोशनी पड़ती है। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा कि बाज़ रियासतों के सिवा तमाम इलाकों में कोरोना के मामलात की तादाद में कमी हो रही है और अवाम भरोसे के साथ कोरोना का टीका लें। उन्होंने तिरुमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे मुल्क और दुनिया भर में कोविड वबा की लहर में कमी हुई है। कोविड पर काबू पाने में कामयाबी हासिल हो रही है। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय ने कहा कि साल 2023 में तेलंगाना में हिंदुओं की हुकूमत कायम होगी। फिलहाल तेलंगाना में मुसलमानों की और आंध्र प्रदेश में ईसाइयों की हुक्मरानी चल रही है। बोराबंडा इलाके में शिवाजी का मुजस्मा लगाने पैदा तनाज़े पर रद्दमल का इजहार करते हुए बंडी संजय ने कहा कि हिंदू साम्राज्य कायम करने जद्दोजहद करने वाले छत्रपति शिवाजी का मुजस्मा नहीं लगाया गया तो क्या बाबर या अकबर के मुजस्मे लगाए जाएंगे। तेलंगाना बीजेपी सदर ने टीआरएस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो हिंदुओं की मुखालिफत करने वाली जमात से साजबाज कर चुकी है, जिसके बाद हिंदुओं को तेलंगाना में परेशान किया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। हिंदू समाज की बात करने वालों के खिलाफ झूठे इल्ज़ाम आयद करके मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। इससे बीजेपी डरने घबराने वाली नहीं है, बल्कि इससे हिंदुओं में मजीद इत्तेहाद बढ़ेगा। हुकूमत की जानिब से कितने भी मुकदमात दर्ज किए जाएं, तेलंगाना में रामराज कायम होकर रहेगा और इसको कोई ताकत रोक नहीं सकती। बंडी संजय ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी की ताकत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कौंसिल के ग्रेजुएट हलकों के 2 नशिस्तों पर बीजेपी कामयाब होगी।